السلام علیکم، میرا نام عبدالمنان ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک تھا کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کیسے مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی اس کویشچنز کر سکتے ہیں، اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ چیٹ کے تھرو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بولنا چاہے تو وہ اپنا ریز کرے ہینڈ، اسے شامل کریں گے ہم۔ مجھے غالباً 14 ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، اور میں سادات ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ روز کی بیس پہ میں پیشنٹس دیکھتا ہوں، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے، بہت کچھ چینج ہو رہا ہے مینٹل ہیلتھ کو لے کے۔ تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ کمپریہنسو رکھیں اور سب کو موقع ملے کچھ ایڈ کرنے کا، کوئی کویشچن کرنے کا۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یور مینٹل ہیلتھ ڈیپینڈز آن یور بلیف سسٹم۔ آپ نے REBT تھیراپی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ تو فلاسفر سے متاثر ہو کے، فلاسفی سے متاثر ہو کے وہ ٹیکنیک ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ چیز کہی جاتی ہے، وی آر ناٹ ڈسٹرب بائی اوور پرابلمس، وی آر ڈسٹرب بائی اوور تھنکنگ پیٹرنس، بائی اوور بلیف سسٹم۔ ہمارا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے، ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے، اس وجہ سے مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں تو وہ ایکسٹرنل فیکٹرز سے متاثر ہو کے آتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، کوئی ڈائیورس ہو گئی، کسی کی والدہ جو ہے وہ کوپریٹیو نہیں ہے، مدر وونڈ کے نام سے زخم دیا ہے بیٹی کو یا بیٹے کو، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو CBT کی اگر ٹیکنیکس کی بات کریں تو اس میں کوگنیشن کے ایلیمنٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی ہماری پرسیپشن، ہمارا پرسیو کرنا، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کہاں پہ رہے گی۔ تو اس کے تھرو ہمارا جو اڈاپٹیو تھنکنگ ہے اور آٹومیٹک تھاٹس ہیں، یہ ایک چین بنتی ہے، اور پھر ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرد مفروضے قائم کر لیتا ہے، زندگی کو اسی خاص پیٹرن سے جینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر اس کا تذکرہ کریں ہم کوگنیشن کا یا کوگنیٹیو ماڈل آف ڈیولپمنٹ کا، تو یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ آپ اگر کوئی کویشچن کرنا چاہے یا اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ڈسٹورشن کہتے ہیں ان ایکوریٹ وے آف تھنکنگ، یعنی ہمارا جو سوچنے کے انداز ہوتے ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہوتے، وہ ان ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی کسی کی صحت ڈیمیج کیسے ہوتی ہے۔ تو ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو بہت اہمیت ہے۔ تو کوئی بھی بچپن کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہماری صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو لے کے ڈیولپمنٹ آف اسکیماز ہوتی ہے، یعنی اسکیماز بنتے ہیں، جیسے بچپن گزرا، جیسے زندگی گزر رہی ہے، بیسک بیلیوز بنتے ہیں۔ مثلا آپ چھوٹے ہیں اور آپ کو آپ کی والدہ گائیڈ کر رہی ہیں، جلدی سے فنش کر لو، کوئی دیکھ لے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو آپ کے کنسیپٹ بن رہے ہوتے ہیں، آپ ان کنسیپٹس کو اپنی لائف میں رولز کی طرح سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان رولز کی بیس پہ پھر زندگی میں کوئی کریٹیکل انسیڈنٹس ہوتے ہیں، پھر وہ رولز یا تو ایکٹیویشن آف اسکیماز ہو جاتی ہے، وہ رولز سیٹ جو کیے ہوتے ہیں بچپن میں، یا تو وہ چینج ہو جاتے ہیں یا پھر وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ جو بیسک بیلیوز ہیں جو بچپن کے ایکسپیرینسز سے بنے ہیں، زندگی میں کوئی 15 سال 16 سال کی زندگی میں کوئی ایسا کریٹیکل ایونٹ ہوا کہ وہ جو واقعات تھے جس کے وکٹم بن چکے تھے وہ ایکٹیو ہو گیا۔ اس واقعات کے ایکٹیو ہونے سے پھر آٹومیٹک تھاٹس جنم لیتے ہیں، جنرلائزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ ہم مثال کے ذریعے بھی اسے سمجھیں گے۔ پھر ہمارے ایموشنز، بیہیویئرز اور سائیکولوجیکل رسپانسز اور فزیولوجیکل رسپانسز جو ہیں وہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوگنیٹیو اسکیماز کو سمجھنا ہوگا، اور کوگنیٹیو اسکیماز کے لیے ہمیں بیسک بیلیوز کو سمجھنا ہوگا۔ آٹومیٹک تھاٹس اسی بیس پہ آتے ہیں۔ دی آٹومیٹک تھاٹس از اے کی کنسیپٹ ان بیکس کوگنیٹیو سائیکو تھراپی۔ یہ ارون بیک کی سائیکو تھراپی ہے جس نے کوگنیٹیو ڈسٹورشن کا تذکرہ کیا ہے۔
یہ اپیئر کیسے ہوتے ہیں، یہ پروسیس کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم ابھی شروع کرتے ہیں۔ ابھی کسی نے جوائن کرنا ہے تو وہ آ جائیں، ہم اسے باقاعدہ پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ Cognitive distortions appear when information processing is inaccurate۔ زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے تک جو انفارمیشن پہنچتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایکوریٹ ہی ہو۔ بہت دفعہ 99% چانسز ہیں کہ وہ ان ایکوریٹ ہوتی ہے۔ کل میرے پاس ایک کلائنٹ آئے ہیں، بڑے دوسرے شہر سے آتے ہیں وہ۔ اب ان کو کسی چچا نے، جب وہ کریٹیکل ایج میں تھے 15 ایئرز اولڈ تھے، ان کے چچا نے کہا کہ فلاں جو ہے نا، فلاں لڑکا، اس کے پاگل ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک لڑکی سے بے وفائی کی تھی۔ اب وہ 15 سال کی عمر میں ایک بچے نے یہ چیز سنی کہ لڑکی سے بے وفائی کے نتیجے میں بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ گلی سے کوئی گزر رہا تھا تو اس کی کہانی اس کے چچا نے بتائی کہ اس کی زندگی بڑی اچھی تھی، پھر ایسا ہوا کہ اس نے ایک لڑکی سے بے وفائی کی اور اس کا یہ حال ہو گیا۔ اب وہ 22 سال کا جوان ہے، 15 دن بعد اس کی شادی ہے، اور اس کے جو سکیماز بنے تھے بچپن میں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے۔ اب اسے آٹومیٹک تھاٹس آتے ہیں، جو آٹومیٹک تھاٹس اسے جی اے ڈی کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں، جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار کر دیتے ہیں۔ اب ان آٹومیٹک تھاٹس سے اس نے جنرلائز کیا کہ میری بھی تو ایک ایکس تھی، اس ایکس کے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا،